سننے والے قوانین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ واللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بہت واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار اعلیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی محرم الحرم سے اس خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ میں الحمدللہ ہم لوگ واقعات کربلا، امام علی مقام علیہ السلام و اسباب کربلا اور جو ہے دیگر کے یہ جو ہے واقعات کے تحت جو ہے گفتگو سبق کرنے کے جو ہے سعادت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو پچھلی جو نشست تھی وہ تیسری تھی، آج کی جو ہے چوتھی نشست ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جو ہے واقعات کو جو ہے کچھ توارت کے ساتھ جو ہے بیان کروں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جو ہے واقعات کو اتنا زیادہ بھی جو ہے بیان نہ کر دوں کہ جو ہے پچھلے باتیں آپ حضرات بھول جاؤ۔ اتنا ہی عنوان سمیٹنے کی ہر روز کوشش کرتا ہوں جتنا جو ہے آپ کو آسانی یاد رہ سکے، کیونکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ صرف قصے کہانیوں کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام کی عظمت، امام علی مقام علیہ السلام کی مبارک زندگی، امام علیہ السلام کی جو ہے حضور سے محبت اور حضور کی امام سے محبت، مولا مشکل کشا کی محبت، امام علی مقام سے خاتون جنت کی محبت، امام علی مقام سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، امام علی مقام سے ہم نے جو ہے کوشش یہ کی کہ جو ہے تقریباً جو ہے واقعات کو جو ہے آپ حضرات کی جو ہے گوشہ گزار کرے اور جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ جو ہے امام ہی کی محبت اصل ہے جو ہماری دین کی بقا ہے، امامی کی محبت اصل ہے جو ہمارے دین کی بقا ہے۔ اسی عنوان کے تحت جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ حضرات کو وہ باتیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں نے پہلی تقریر میں اپنی یہ بات کی تھی کہ میری اگلی گفتگو جو بھی آپ سماعت کریں گے حب اہل بیت کو اپنے دلوں میں رکھ کر سننا، محبت اہل بیت کو جو ہے اپنے دلوں میں رکھ کر جو ہے گفتگو سماعت کرنا، تاکہ جو ہے آپ کو اہل بیت سے محبت میں اضافہ ہو، اہل بیت سے آپ کی محبت میں جو ہے صرف اضافہ ہو، کیونکہ اہل بیت کے محبت کے بغیر جو ہے دین مکمل نہیں ہے، ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا اہل بیت کی محبت کے بغیر۔ تو کل میں نے جس مقام پہ آپ کو چھوڑا تھا کہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت لینے کے بعد خاتون جنت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اجازت لی، امام حسن مجتبیٰ کے پاس سلام عرض کیا اور جو ہے الوداعی سلام عرض کیا، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو، اپنے خانوات کو لے کر آپ امام علی مقام علیہ السلام مدینہ المنورہ سے کوچ کیا مکے کی جانب۔ راستے میں حضرت عبداللہ مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے یہ کہا کہ جو ہے بہتر ہے کہ جو ہے آپ مکے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ کہ کوفی اگر آپ کو دعوت دے آنے کی تو ان کی اس دعوت کو قطعی آپ قبول نہ کرنا، ان کی اس دعوت کو جو ہے آپ قطعی قبول نہ کرنا، کیونکہ کوفہ کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے آپ کے والد بزرگوار کو بھی دھوکہ دیا، یہ وہ قوم ہے جو آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی دھوکہ دیا، اور کچا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں کل یہ آپ کے ساتھ بھی غداری نہ کر دے، آپ کے ساتھ بھی یہ دھوکہ دہی نہ کر دے، آپ کے ساتھ بھی جو ہے کہیں غداری نہ کر دے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ تو لا محالہ جو ہے آپ کوفہ کا قصداً ارادہ نہ کریں۔ امام علی مقام علیہ السلام سے بار بار اثناء گفتگو حضرت عبداللہ مطیع رضی اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں عرض کی،
اس کے بعد جو ہے امام علی مقام علیہ السلام آپ سے رخصت ہوئے. حضرت عبداللہ مطائی رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کی سمت جا رہے تھے، آپ چلے گئے اور میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام اپنے 72 نفوس قدسیہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مکہ المکرمہ کوچ کر گئے. آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں کو پتا چلا کہ جو امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، تو لوگ جاؤ جو ہے آپ کے استقبال کے لیے جو ہے ٹوٹ پڑے. ایک لوگوں کے اندر عید کا منظر ہو گیا کہ جو ہے ایک زمانے کے بعد پھر لوگوں نے جو امام علی مقام علیہ السلام کا دیدار کیا، اور شرف دیدار حاصل کرنے کے لیے فوج در فوج لوگ آتے چلے گئے. اور ہر نماز میں 5 وقت کی نماز میں لوگوں میں اضافہ ہی ہوتا چلے گیا کہ جو ہے دیدار کرتے چلے جائے امام علی مقام سے. مکے کے لوگوں کے اندر اہل بیت کی محبت ایسی تھی، اور مکے کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ امام علی مقام ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جائے. آپ نے اپنی بقایا زندگی شعبان المعظم، رمضان المقدس، شوال المکرم، ذقات، یہ 4 مہینے بڑے اطمینان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گزارے. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہ رہی. لیکن اس درمیان میں کوفہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. کوفہ کے لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا. تو سلمان نامی شخص کے مکان پر جو ہے تمام کوفہ کے سرداروں کو جمع کیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے اوپر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور یہ کہا کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے. تو انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وصال کے اوپر جو ہے انتقال کے اوپر جو ہے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد میں یہ طے کیا گیا کہ جو ہے ہم اب یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کرے. یزید کی بیعت کرنے سے امام علی مقام علیہ السلام نے جو انکار کر دیا، تو لا محالہ ہم بھی جو ہے یزید سے بیعت نہیں کریں گے. ہم یزید کے والد سے ہم بیزار. انہوں نے جو ہے اپنی برات کا اعلان کر دیا. تمام کوفیوں نے جو ہے برات کا اعلان کر دیا. اب کوفیوں کے درمیان میں یہ میٹنگ طے پائی کہ جو ہے آپ ہم سب مل کر امام علی مقام علیہ السلام کو خطوط لکھیں گے، آپ کو جو ہے کوفہ آنے کی دعوت دیں گے. تو تمام سرداروں نے جو ہے اس بات میں اس کا جو ہے استقبال کیا. تمام کے تمام سرداروں نے یہ چاہ لیا کہ جو ہے چلو خطوط لکھتے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کو جو ہے دعوت دیں گے کہ جو ہے آپ کوفہ تشریف لے آئے، جو ہے منصب خلافت آپ کا منتظر ہے. قوم کوفی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے جو ہماری رہبری کرے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے جو ہماری امامت کرے، ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے جو ہم پہ حکومت کرے اور ہم کو راستہ دکھلائے، ہم کو رہبری کا راستہ دکھلائے، جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے تحت ہو. تمام کوفیوں نے خطوط در خطوط لکھتے گئے، خطوط در خطوط لکھتے گئے، خطوط در خطوط لکھتے گئے، یہاں تک کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ 12,000 خطوط لکھے گئے. راوی بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے 12,000 خطوط لکھے گئے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ کو. اب اس درمیان میں جو ہے یزید کو اس بات کا علم ہو چکا کہ ولید بن عقبہ نے جو ہے حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے بیعت نہیں لی، اور امام علی مقام علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی کہ جو ہے آپ مدینے سے کوچ کر جو ہے مکے روانہ ہو جائے، آپ یہاں سے چلے جائے، کوچ کر جائے. یزید نے اس بات کا مکمل جو ہے اطمینان کر لیا کہ ولید نے جو ہے آپ کو جانے دیا. تو ولید کو سزا کے طور پہ اس نے معزول کر دیا، اور ایک جابر گورنر کو جو ہے مدینہ المکرمہ کے اوپر مسلط کر دیا. ایک جابر جو جبر کرنے والا، جو ظلم کرنے والا، ویسے شخص کا انتخاب کر جو ہے مدینہ المنورہ میں جو ہے آپ نے اس یزید کم وقت میں جو ہے مدینہ المنورہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور مدینے کے لوگوں کے اوپر جو ہے اس گورنر کو مقرر کر دیا کہ تو ظلم و ستم کرنے کی آزادی. عزیزان گرامی، میں اپنے روش سے ہٹ کر، میں اپنے انداز بیان سے ہٹ کر جو ہے بڑے اطمینان سے گفتگو کر رہا ہوں.
تاکہ آپ حضرات کو بڑی ہی اطمینان کے ساتھ ہر لمحہ بر لمحہ جو حالات ہوئے وہ سمجھ میں آتے جائے. کیونکہ آج ارادہ نہیں ہے کسی کی بھی بیٹنگ کرنے کا. آج ہم نے چھوڑ دیا ان اہل حدیثوں کو, آج ہم نے چھوڑ دیا تمام ان بدبختوں کو جو ہے گستاخان امام حسین علیہ السلام ہے, ہم نے تمام کو چھوڑ دیا. آج جو بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی واقعات کربلا, اسباب کربلا اور جو ہے امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت پاک کے متعلق جو ہے گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اثناء گفتگو اگر کوئی یاد آ گیا تو اگر کسی کی خرابی آ گئی تو بول نہیں سکتا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, اب جب وہاں یہ پتا چلا کہ جو ہے والد نے جانے دیا تو گورنر سے کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. اب یہاں کوفیوں نے یہ ارادہ کر لیا مسلسل کہ امام عالی مقام کو دعوت دی جائے. لیکن اب امام کے پاس جو خطوط آ رہے ہیں مسلسل, امام عالی مقام کے پاس جو خطوط در خطوط پہنچ رہے ہیں, ہر خط میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ منصب خلافت آپ کا منتظر ہے, آپ کا لیے منتظر ہے منصب خلافت. اگر کسی قوم کے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے تو پھر اس کی رہبری نہیں ہو سکتی. اگر کوئی رہبر نہ ہو اور قوم گمراہ ہو جائے تو پھر رہبر کو جواب دینا پڑتا ہے جس رہبر سے انہوں نے استدعا کی تھی. حضرت جلال الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس اب کوئی اور راہ باقی نہیں رہ گئی تھی, کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ گیا تھا کہ کوفیوں کو آپ انکار کر دیتے, کیونکہ بار بار کوفی یہی استدعا کر رہے ہیں, جبکہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ 12,000 خطوط پہنچ چکے, اور اس کے ساتھ جو ہے قاصدوں کا آنا بھی شروع ہو گیا. قاصد بھی جو ہے آنا شروع ہو گئے. برائے مہربانی جو حضرت بھی جو ہے فون پہ بات کر رہے ہیں ذرا فون رکھے, کیونکہ دماغ منتشر ہو جائے گا. معافی چاہتا ہوں, جو کوئی بھی اگر بات کر رہے ہیں فون رکھ کے مہربانی. ہوتا کیا معلوم ہے, آپ ذہن منتشر ہو جاتا, کوئی دوسری آواز کان میں آنا شروع ہوئی تو جو ہے اپنی بات پہ اپنے راستے سے ہٹنے کی نوبت آ جاتی. برائے مہربانی کوئی برا نہ مانے میرے بھائی, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. عزیزان گرامی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے امام کے پاس مسلسل جب خطوط در خطوط آنا شروع ہو گئے, اس کے بعد قاصد آنا شروع ہو گئے. قاصد آتے احوال کوفہ بیان کرتے, اور وہاں وہ سلمان نامی شخص کوفے کے تمام سرداروں کو جمع کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو, اگر تم اپنی تلواروں کو میانوں سے جدا کر سکتے ہو ان کے حق میں تب ان کو دعوت دینا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دبا نہیں کریں گے. سرورت نے بار بار یاد دلایا کہ مولا مشکل کشا کے ساتھ ہم نے جو کیا, امام حسن مجتبی کے ساتھ کوفہ میں جو ہوا, اس بات کا نہ جو ہے دہرایا جائے. تو تمام کے تمام سرداروں نے اور تمام کے تمام کوفیوں نے ایک زبان کہا کہ ہم امام عالی مقام کے لیے اپنا متاع عزیز قربان کر دیں گے, ہم امام عالی مقام علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے, ہمیں اپنی زندگیوں کو اگر قربان کرنا پڑے تو آپ کے پائے مقدس میں قربان کر دیں گے. تمام نے جب وعدہ کیا تو سلمان نے کہا کہ چلو پھر ایک ایسا قاصد بھیجتے ہیں جو امام کو لے آئے. اب جب مکمل میٹنگ ہو گئی, ایک کمیٹی جو ہے قائم ہو گئی, قاصد جو ہے بنایا گیا, قاصد مقرر کیا گیا جو امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس پہنچ کے گفتگو کرتا ہے, آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم کوفی دل و جان کے ساتھ آپ کے بیعت کے منتظر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ حق پرست کو چھوڑ کر جو ہے غدار کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کریں. ہم نہیں چاہتے کہ حق بیعت کو چھوڑ کر فاسق و فاجر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے. اگر امام اب یہاں گفتگو غور سے سنے, اگر امام نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہم کو جو ہے یزید کی بیعت کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ جبر کے ساتھ ہم سے بیعت لے گا.
ظلم کے ساتھ ہم سے بیعت لے گا. ہم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، ہم اپنے مال کو بچانے کے لیے، ہم اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے، جب ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچانے کے لیے، تمام سردار یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچانے کے لیے، اگر اب ہم کو جو ہے اس ظلم کار شخص کے ہاتھ کے اوپر اگر بیعت کرنی پڑے تو ہم کو مجبور ہو کر بیعت کرنا پڑے گا. اب یہاں امام کے سامنے مسئلہ آ گیا تھا. یا تو جو ہے یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام کے تمام آپ کا مکے سے کوفہ کرنے کے اوپر اعتراض کرنا، یہ بار بار کہنا کہ جو ہے آپ مکے چھوڑ کر آپ کوفہ کی سمت نہ جائیں، آپ کوفہ کی روش نہ آپ کوفہ کا راستہ نہ اختیار کریں. لیکن امام کے سامنے یہ بات آ گئی تھی، تمام کے تمام کوفیوں کا یہ بولنا کہ جو ہے اب ہم اگر آپ نہ آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہے گا، سوائے یزید کے بیعت کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہے گا. امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے وہ بات آ چکی تھی کہ کل اگر حشر کے میدان میں رب ذوالجلال والاکرام ان کوفیوں سے اگر یہ سوال کرے گا کہ تم نے بیعت کیوں نہ کی، تو یہی کہیں گے کہ ہم نے امام علی مقام علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے اور سینکڑوں قاصدوں کو روانہ کیا. اگر امام نہ آئے تو ہم تو بری الذمہ ہے، اگر امام تشریف نہ لائے ہم تو بری الذمہ ہے، ہمارے ذمے کوئی چیز نہیں ہے خدایا، ہم نے تو جو ہے حق پرست بیعت کی جو ہے ہم نے جو ہے استدعا کی تھی. لیکن امام نہ آئے تو ہم ظلم، جبر، قتل، خون، غارت گیری سے بچنے کے لیے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. لیکن بار بار جید صحابہ اکرام کا یہ کہنا کہ جو ہے اب بھی ہمیں اس بات کا اطمینان نہیں ہے. کوفیوں کی دغابازی ایسی تھی کہ امام علی مقام سے بار بار صحابہ کہتے کہ ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ آپ جائے. تو اس وقت امام علی مقام علیہ السلام آخری قاصد کو ایک خط دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، میں مسلمانوں کے نام پہ یہ خط تحریر کرتا ہوں کہ بار بار کوفہ کے مسلمانوں نے مجھے دعوت دی، لیکن پچھلی جو باتیں، جو مثالیں موجود ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو اطمینان نہ تھا. لیکن آپ لوگوں کا بار بار یہ اصرار کرنا کہ حق بیعت ہو جائے، اسی بنیاد پہ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ میرے ام محترم کے فرزند برادر ام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قاصد بنا کر کوفہ روانہ کرتا ہوں، اور اگر مسلم وہاں کے احوال جو ہمارے حق میں خیر کے ہوں اگر لکھ دے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ میں آپ کے درمیان میں ہوگا. والسلام. امام علی مقام علیہ السلام نے جو ہے خط لکھ کر قاصد کو روانہ کر دیا. اور یہاں جو ہے اب صحابہ اکرام بار بار یہی چاہ رہے تھے کہ جو ہے نہ جائے. صحابہ آنکھوں میں آنسو لیے اشک بار تھے کہ نواسہ مصطفیٰ امام حسن مجتبی جو چہرے سے سینے تک میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشائبت اختیار کیے ہوئے تھے، مشائبہ تھے، ویسے ہی تھے جیسے میرے حضور تھے. تو یہاں سینے سے لے کے پائے مقدس تک امام حسین علیہ السلام حضور کی مشائبت والے تھے. تو یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا تھا صحابہ کا کہ جو ہے حضور کو دیکھنے کا جو اشتیاق تھا، حضور کو دیکھنے کا جو شوق تھا، حضور سے جو محبت تھی، تو امام علی مقام علیہ السلام کے دیدار کرنا شروع کر دیے تھے. لوگ جو ہے حضور سے فرط محبت میں جو ہے امام کو دیکھ کے جو ہے تشنگی حاصل کر رہے تھے کہ جس میں مقدس اللہ نے دونوں شہزادوں کا ویسے ہی پیدا فرمایا. اب صحابہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے
کہ امام علی مقام علیہ السلام جو ہے یہاں سے تشریف لے جائے. ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک تھی، ان کی آنکھوں کا جو سکون تھا، ایک تو یہ، اور دوسرا ان میں کئی ایک صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی زبان مقدس سے یہ سن رکھا تھا کہ میرے حسین کو بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا، اور میرے حسین کو، میرے اس چہیتے بیٹے کو جو ہے شہید کیا جائے گا. لیکن صحابہ مصدقہ طور پر یہ نہیں بول پا رہے تھے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں جو ہے شہادت مقدر کر دی گئی. صحابہ یہ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں جو ہے شہادت مقرر کر دی گئی ہے. لیکن صحابہ کو اطمینان اس بات کا بھی نہیں ہو رہا تھا، اور صحابہ میں یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی سفر ہو جس کا میرے آقا نے ذکر کیا. شہادت کی سمت والا راستہ کہیں یہ بھی نہ ہو، کیونکہ صحابہ سن چکے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد کے ساتھ جبرائیل امین نے آپ کی جو ہے شہادت کی تعزیت بھی پیش کر دی تھی. آپ کی شہادت کی تعزیت بھی پیش کر دی تھی. جبرائیل امین اور وہ فرشتہ جو دنیا میں سب سے ایک ہی مرتبہ جو دنیا میں آیا تھا، اس نے جو ہے وہ سرخ مٹھی حضور کی نظر کی، اور حضرت اسماء کے حوالے جو ہے وہ مٹھی کر دی گئی تھی. جو سرخ ہونے کا وقت، جو خون آلود ہونے کا وقت بالکل قریب آ رہا تھا. صحابہ کی بے چینی کا عالم تھا، لیکن امام علی مقام کے مد نظر اگر کوئی چیز تھی تو وہ نانا کا دین تھا جس کو یزید بگاڑ رہا تھا. یہ بات کے جو ہے، یہ بات کا جو ہے ہر طرف سے یہ بات کا علم ہو رہا تھا کہ یزید شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، زنا کی اجازت دے دی گئی، شراب کو عام کیا جا رہا ہے، ہر برے فعل کو جو ہے یزید نے حلال کر دیا ہے. یزید ہر برے فعل کو جو ہے حلال کرتا چلا جا رہا ہے. شریعت میں مداخلت یزید نے ادھر شروع کر دی، اور ادھر سے کوفی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس بدماش شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے جبکہ ہمارے سامنے حق بیعت پرست موجود ہے. امام علی مقام ہمارے سامنے موجود ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے بیعت ہماری ہو تو امام علی مقام علیہ السلام کے دست ببرکتہ کے اوپر ہو، اور نانا مصطفیٰ جان رحمت کا دین ویسا ہی ہو جیسے نانا مصطفیٰ جان رحمت دین لے کر آئے. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا گیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. ان تمام چیزوں کو جو ہے حسنین کریمین نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا. حسنین کریمین نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا تمام چیزوں کو. کئی ایک واقعات جو ہوئے ہیں اسلام کے، ان واقعات کو بھی حسنین کریمین نے دیکھا. نہیں چاہتے تھے کہ نانا کے دین میں ذرا برابر بھی جو ہے کوئی فرق لا سکے، نانا کے دین کو کوئی برباد کر سکے. اب وہ وقت تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کر دیا گیا. امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا. آپ کو جو ہے کوفہ روانگی کا جو ہے حکم فرمایا کہ آپ کوفہ روانہ ہو جائے، اور اگر آپ مجھے خط لکھیں گے تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے کوفہ کا سفر کروں گا، کوفہ آ جاؤں گا تاکہ جو ہے لوگ بیعت کر لیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کچھ رکنا چاہتے تھے جانے سے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اگر آپ نہ جانا چاہیں تو میں آپ کی جگہ کسی اور کو جو ہے روانہ کر دیتا ہوں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر میری جان قربان، آپ کے اوپر میری جان قربان، فدا ہے سب کچھ، میرا متاع عزیز آپ کے اوپر قربان. یہ نہیں کہ میں کوفہ جانے کا ارادہ نہیں کرتا، میں ضرور بضرور جاؤں گا. آپ نے جو ہے اب عراقین سے جو ہے سفر کا آغاز کیا. عراق کی جانب جو ہے آپ نے جو ہے، کیونکہ ملک
اب آپ کو جو ہے کوفہ جانا ہے تو عراقین کا راستہ آپ نے اختیار کر لیا. اب اپنے دونوں صاحبزادگان حضرت ابراہیم کو اور حضرت محمد کو جو ہے ساتھ لے لیا. 8 سال اور جو ہے 10 سال کے ننھے صاحبزادگان دونوں کو ساتھ لیا. راہ سفر باندھا. پہلے آپ نے سفر کیا، مدینے کے راستے کو آپ نے اختیار کیا. جب باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شکاری ایک ہرن کے بچے کو شکار کیا اور وہیں پہ ذبح کر رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو جو ہے اس فعل کو جو ہے غلط جانا، فوری واپس ہو گئے. تو پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نہ جانا چاہے تو رک جائے. تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے اس فعل کو جو ہے اس فعل کو جو ہے غلط جانا، اسی لیے جو ہے رک گیا، لیکن میں آپ کی خاطر جو ہے روانہ ہوتا ہوں. تب آپ نے عراقین کا راستہ لے لیا. اس راستے سے آپ روانہ ہو گئے، اپنے دونوں صاحبزادگان کو لیا اور جو ہے کوفہ کی سمت جو ہے بڑھ گئے. اب جب کوفہ کی سمت جب آپ آگے بڑھ گئے تو جب کوفہ پہنچ رہے ہیں تو کچھ رات کا وقت قریب تھا. آپ نے جو ہے جب کوفہ میں آپ داخل ہوئے تو تمام کوفہ کے لوگ جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ جو ہے لوگ مرحبا کے نعرے لگانے لگے، یا مرحبا، یا آل مصطفیٰ مرحبا، یا ابن رسول مرحبا، یا ابن علی مرحبا کے جو ہے نعرے لگنے لگے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ جو ہے یہ تو امام حسین نہیں ہے بلکہ مسلم بن عقیل ہے، تو لوگ لیکن جو ہے پتا چل چکا تھا کہ قاصد آپ کی طرف سے آئے ہیں، آپ نے مقرر کیا ہے، تو بجوش پرجوش طریقے سے جو ہے آپ کا استقبال کیا گیا اور جو ہے آپ کو ایک مکان، حانی کے مکان میں جو ہے آپ کو ٹھہرایا گیا. ایک مکان میں جو ہے آپ کو ٹھہرایا گیا. اب لوگ جوگ آتے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے چلے جاتے. 3 دن کے اندر 40,000 لوگوں نے جو ہے بیعت کر لی. 40,000 کوفیوں نے جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے دست ببرکتہ کے اوپر بیعت کر لی. وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی جانوں کو آپ کے اوپر لٹا دیں گے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، لیکن اصل میں بیعت کس کی تھی؟ امام علی مقام علیہ السلام کی بیعت تھی. آج بھی جو بیعت لی جاتی ہے طریقت کی جو بیعت، اب آپ نے اس میں کئی ایک میرے مریدین آپ نے جو بیعت کی تو یہ بیعت کس کی بیعت ہے؟ کہ آپ نے جو بیعت کی ہے مجھ پہ، میرے ہاتھ پہ، یہ در حقیقت اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فتح کی پہلی رکوع کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ سے بیعت لی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غیبی بیعت لی تھی، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا تھا کہ اے نبی محترم ہمارے فرما دیجئے ان سے جو اس درخت کے نیچے میرے آقا ببول کے درخت کو اپنے پشت مبارکہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے آقا کے ہاتھ پہ صحابہ جب بیعت کر رہے تھے، رب نے فرمایا کہ اے نبی محترم ہمارے فرما دیجئے ان سے یہ جو بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہے. تو یہ بیعت کس کی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہو رہی ہے میرے ہاتھ پہ ہو رہی ہے. تو یہاں حضرت مسلم بن عقیل نے بیعت لی، تو وہ کس کی بیعت تھی؟ حضرت حسین کی بیعت تھی. اب میں نے آپ حضرات سے بیعت لی تو یہ کس کی بیعت تھی؟ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی زبیر چشتی جو ہے دامت برکت العالیہ کی بیعت. ان سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو صوفی صابر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت. اگر ان سے اوپر چلے جائیں تو حضرت یاسین صاحب قبلہ ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت. اگر ان سے اوپر چلے جائیں تو حضرت جو ہے حضرت کریم الدین پیر رحمۃ ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت. ان سے اوپر چلے جائے تو حضرت فرزند علی ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت. اگر ان سے بھی اوپر چلے جائے تو حضرت عمر علی پیر ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت. اگر اوپر ان سے اوپر پہنچ جاؤ تو یہ بیعت حضرت شاہ قاسم کی بیعت ہے.
یہ شاہ قاسم کی بیعت ہے، اور شاہ قاسم کی بیعت سیدنا کی غریب نواز کی، غوث اعظم کی، حضرت حسنین کریمین کی، حضرت علی مرتضیٰ کی، حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیعت ہے۔ اسی بیعت کے مطابق رب نے فرمایا کہ یہ جو بیعت ہے در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ میں۔ یہ بیعت کی اتھینٹسٹی ہے، اتھینٹک بیعت ہے۔ بیعت یوں لے لی گئی یا یوں ہی نہیں کر دی گئی، یہ مکمل شجرا ہے، یہ ایک سترا درخت ہے، ایک سترا درخت ہے جو تم کو دین دیتا ہے، تم کو دین کی رہبری کرتا ہے، تم کو اللہ اس کے رسول سے جوڑے رکھتا ہے۔ وہی کوفیوں نے بھی یہ خطوط لکھے کہ ہم کو اس سترے درخت کے ساتھ جڑنا ہے، جو امام کے پاس حق تھا، جو امام کی جو بیعت تھی وہ حق تھی، ہم اسی پہ جڑنا چاہتے تھے۔ آپ کو ہم خلیفۃ المسلمین مان رہے ہیں۔ اب خلیفۃ المسلمین نے اپنا نائب مقرر کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا، تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اور ہر بیعت میں یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کے ہاتھ پہ ہم نے جو بیعت کی ہے وہ قسم خدا کی حضرت حسین کی بیعت ہے، اور حضرت حسین کے لیے ہم اپنے متاع عزیز، اپنی اولاد، اپنے جو مکمل زندگیوں کو، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ حضرت حسین کا مقصد کیا تھا؟ کیا اپنے آپ کو منوانا تھا؟ نہیں میرے بھائی، آپ کی ولادت ہوئی، کائنات آپ کو مان چکی تھی۔ آپ کو ماننے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ لخت جگر بطول تھے، آپ کو ماننے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، آپ کو ماننے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کے ٹکڑے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کے ٹکڑے تھے، یہی کافی تھا۔ آپ کو اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر امام کے نزدیک کوئی بات تھی تو وہ دین کی بقا تھی، نعرہ کے دین کی بقا تھی۔ صرف دین کو باقی رکھنے کے لیے دین میں کسی کی مداخلت کو امام نے پسند نہیں کیا، اور یہی بدبخت یزید سب سے بڑا اس کا کارنامہ یہی تھا کہ دین مصطفی کو بگاڑ رہا تھا۔ ایک بات کہوں میرے بھائی، جس وقت امام کی شہادت ہوئی نا، اس عنوان پہ بھی میں آپ کو لاؤں گا آخر میں انشاءاللہ، شہادت مکمل آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ اثناء گفتگو یہ بات یاد آ گئی تو عرض کروں کہ جس وقت امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یزید کو پتا چلا، تو بدبخت کی زبان سے جو الفاظ نکلے نا کہ ہم نے بدر والوں کی جو قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لے لیا،